الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول چمنستان علی کے مہکتے پھول امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چند کرامات کا بیان کروں گا۔ اس کو مکمل توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ ان کرامات کو سن کر آپ کے دل میں امام عالی مقام کی محبت اور آپ کا پیار اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن موتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی زیادہ بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک کلی کی برکت سے کنویں کا پانی پہلے سے کافی بڑھ بھی گیا اور لذیذ اور شیریں بھی ہو گیا۔ تو پیارے محترم ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ آج ہم جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اسے دعا کا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، حالانکہ جو ابھی آپ نے واقعہ سنا اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہم الحمدللہ وہی طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور انہیں دعا کا کہتے ہیں اور انہیں وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بزرگان دین کی سنت ہے۔ منقول ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں یزیدیوں پر اتمام حجت کے لیے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اسی دوران صف اعداء یعنی دشمنوں کی صف میں سے ایک بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور عرض کی، یا رب اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر پھر بھی ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنکام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کیا، اللہم امتہ عطشانن، ترجمہ، یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس
اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ تو پیارے محترم ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بند فاطمہ، جگر گوشائے مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت تھی۔ آپ اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے، راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کا تصور سے دل ہی کانپ جاتا ہے۔ یہ ایسی شہادت ہے کہ اس نے انسان تو انسان بلکہ زمین و آسمان کو بھی غمگین کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان دو آدمیوں کی شہادت پر رویا ہے۔ پہلی بار حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر، اور دوسری بار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آسمان پر سرخی چھائی رہی، اور جب بھی آسمان کی طرف نگاہ جاتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے خون آلود ہو۔ اس دن آسمان پر سیاہی چھا گئی اور دن میں تارے نظر آنے لگے، اور لال ریت کی بارش ہونے لگی، اور زمین سے جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ترسے حسین آب کو میں کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ پیارے محترم ناظرین، اولیاء اللہ کی ذات سے ان کی زندگی میں تو کرامات کا صدور ہوتا ہی ہے، بعض اوقات ان کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت و محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسے خلاف عادت کام ظاہر فرماتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ کی ذات مبارکہ سے کئی کرامات صادر ہوئیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لوگ نیزے پر لیے جا رہے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی، یعنی زبان دی، تو بازبان نے فصیح فرمایا، آجابو من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر
خود حضرت امام علی مقام کو شہید کیا، اہل بیت علیہم رضوان کو اسیر یعنی قید کیا، سر مبارک شہر شہر پھرایا، اصحاب کہف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے۔ یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ سر مبارک کو لیے پھرنے والے قافلے کے بارے میں منقول ہے کہ ایک منزل میں جب اس قافلے نے قیام کیا، وہاں ایک دیر یعنی گرجا گھر تھا۔ دیر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا، غسل دیا، عطر لگایا، ادب و تعظیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا رہا اور روتا رہا، اور رحمت الہی کے جو انوار سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا، حتیٰ کہ یہی اس کے اسلام لانے کا باعث ہوا۔ اشقیاء بدبختوں نے جب دراہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا کہ سب میں ٹھیکریاں بھری ہوئی ہیں، اور ان کے ایک طرف لکھا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اب جانا چاہتے ہیں کہ ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس کرامت میں یزیدیوں کے لیے کیسا درس عبرت تھا کہ جس مال و دولت کی محبت میں انہوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہیں تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں، گلشن اہل بیت کے حسین و خوشنما پھولوں کو کربلا کی تپتی ریت پر تڑپایا، وہی مال جب ان کے پاس آیا بھی تو مٹی کی ٹھیکریاں بن کر، مگر افسوس کہ وہ بدبخت اپنی شکاوت کے سبب اس سے بھی عبرت پکڑنے میں ناکام رہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت اور دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ مال کی حرص و لالچ ایسی بلا ہے کہ انسان اس کے سبب طرح طرح کی بد اخلاقیوں، بڑی بڑی برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس و طمع در حقیقت بہت سے گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے سوائے اس کے جو اللہ عز و جل کے بندوں میں کثرت سے اپنا مال خرچ کرے، اور وہ تھوڑے ہیں۔ پیارے محترم ناظرین، مال سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جمع رکھنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے، صدقہ و خیرات دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال مال عطا فرمائے اور اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے محترم ناظرین، آج ہم نے کرامات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سنا، یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا۔ آج کے اس بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پیارے محترم ناظرین، آج کے اس بیان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت علیہم رضوان کی بے ادبی اور گستاخی سے بچیں اور ان سے سچی محبت کریں۔ اس کے بعد ہم نے سر اقدس سے صادر ہونے والی کرامتوں کے بارے میں سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اگرچہ تن سے جدا ہے مگر کیسی فصیح عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جو بھی اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی والے کاموں میں لگ جاتا ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا اور استقامت کے ساتھ تمام مصائب کا سامنا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے جسم سے کرامتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اور جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے ادبی کی، ان کے ساتھ بے ادبی سے ہم کلام ہوئے، تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہو
اس کے لیے آخرت میں تو دردناک انجام ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔